آخر 1 جولائی 2018 کی رات دہلی میں ایک بھاٹیا خاندان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دوستو، یہ رات کا اندھیرا تھا، گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، لیکن ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں اندھیرے کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا تھا جس نے اگلی صبح پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کوئی جواب نہیں ملا تو پڑوسیوں نے دروازہ توڑا اور جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ دیکھ کر ان سب کی چیخیں نکل گئی۔ 11 لاشیں ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت پر، اور سب کی حالت بھی ایک ہی جیسی، کہیں کھلے کمرے میں لٹکتی ہوئی لاشیں، کہیں فرش پر بے جان جسم۔ آخر یہ کیا ہوا تھا؟ کیا یہ اجتماعی خودکشی تھی یا پھر یہ کوئی اور ہی راز تھا؟ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ رات اس گھر میں ایک اجنبی شخص گھسا تھا، شاید اس نے یہ حرکت کی ہو، لیکن اس کے اندر کی جو کہانی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ یہ بات ہے 1 جولائی 2018 کی، جب پڑوسیوں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ ملا، اور دیر ہونے پر اس گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، اور جو منظر اندر تھا اس سے ان سب کی چیخیں نکل گئی۔ 11 لاشیں ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت پر، اور سب کی حالت بھی ایک ہی جیسی تھی، کچھ چھت سے لٹک رہی تھی، کچھ فرش پر بے جان پڑی تھی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پڑوسیوں کے مطابق یہ ایک نہایت ہی خوشحال اور محنت کرنے والا خاندان تھا۔ ان کا ایک جنرل سٹور تھا، یہ لوگ محنتی اور خوش اخلاق تھے۔ گھر میں ایک بیٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ رشتہ دار کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل عام فیملی کی طرح ہنسنے کھیلنے والے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے ایک ایسا خوف چھپا ہوا ہے جو ایک دن ان سب کو ختم کر دے گا۔ اس حادثے سے ایک دن پہلے تک سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ فیملی نے بڑی خریداری کی تھی، شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، لیکن جب پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو ان کو ایک ڈائری ملی۔ یہ ڈائری اس واقعے کا سب سے بڑا راز تھی۔ اس میں ایسے نوٹس لکھے گئے تھے جنہیں پڑھ کر انسان کانپ جائے۔ لکھا تھا، رات کو سب لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جانا، آنکھیں بند رکھنا، ہاتھ باندھنا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ جو کچھ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا وہی سب اس رات اس گھر کے اندر ہوا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ لالیٹ بھاٹیا اپنے مرحوم والد کی روح سے رابطہ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بابو جی کی روح اس سے بات کرتی ہے، اور جو حکم وہ دیتے تھے وہ پورا خاندان مانتا تھا۔ ڈائری میں ہر ہفتے کا حساب سے نوٹس موجود تھے، کب کس نے کیا کرنا ہے، کس کمرے میں کون کھڑا ہوگا، سب کچھ تفصیل سے لکھا گیا تھا۔ یہ سب پڑھ کر ایسا لگتا تھا جیسے پورا خاندان ایک خاص رسم کی تیاری کر رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ رسومات کرنے سے ان کے بابو جی کی روح کو خوشی ملے گی اور وہ ان کی حفاظت کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پورا تعلیم یافتہ خاندان کیسے ایک اندھے عقیدے میں پھنس گیا؟ کیا واقعی وہ سب اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے تھے یا کسی نے انہیں مجبور کیا؟ پولیس نے کئی مہینے تحقیقات کی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی زہر یا مار پیٹ کا کوئی نشان نہیں ملا، یعنی یہ سب اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ لیکن کچھ باتیں آج بھی سوالیہ نشان ہیں۔ گھر کے سبھی افراد ایک جیسے طریقے سے بندھے ہوئے کیسے تھے؟ کیا سب نے واقعی ایک ساتھ خود کو قربان کر دیا یا پھر یہ کسی ماسٹر مائنڈ کی منصوبہ بندی تھی؟ سوشل میڈیا نے اسے اجتماعی خودکشی کہا، کچھ لوگوں نے اسے قتل قرار دیا، کچھ نے کہا کہ یہ ایک مذہبی رسم تھی، کچھ نے کہا کہ یہ نفسیاتی بیماری تھی، لیکن آج تک اس کا حتمی جواب کوئی نہیں دے سکا۔ بھراری کی یہ کہانی آج بھی دلی کی گلیوں میں سنائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے بھارت کو ہلا دیا اور دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن ہمارے اپنے ہی عقیدے اور وہم ہو سکتے ہیں۔ 11 لاشیں ایک گھر، ایک راز جو آج بھی زندہ ہے۔ کبھی کبھار ہم خود سے ایسے عقیدے بنا لیتے ہیں جو ہماری اپنی ہی جان لے لیتے ہیں۔